میں ہوں ساحل نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت نیوز میکس۔ سماجوادی پارٹی کے قداور نیتا اور ہندوستان میں مسلمانوں کی آواز کہلائے جانے والے شخص اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں محمد اعظم خان صاحب۔ محمد اعظم خان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے نیوز میکس پر۔ جزاک اللہ، شکریہ بہت آپ کا نوازش۔ سر، پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ دیش کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، وہ مسلسل آپ پر نشانہ سادھ رہی ہے اور ان کے منتری اپنے بیانوں کے ذریعے آپ پر مسلسل حملہ کر رہے ہیں۔ سر، اس کا جواب کس طرح سے آپ دیں گے، یہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ اب میں وہ تو کر نہیں سکتا جو مختار عباس نقوی نے کیا، میں وہ بھی نہیں کر سکتا جو سبرامنیم سوامی کے داماد نے کیا، میں وہ بھی نہیں کر سکتا جو RSS کے بڑے بڑے نیتاؤں کے گھروں میں ہوا۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، 2 بچے ہیں میرے، ان کے بھی بچے ہیں۔ اب مجھ پر جو ستم ہوگا سہوں گا، کیونکہ سبرامنیم سوامی نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کے سبھی مسلمان غدار ہیں، دیش دروہی ہیں، 2 لوگوں کو چھوڑ کر، ایک ان کے داماد اور دوسرے ان کے سمدھی۔ تو اب ہم کیا بتاؤ، کیا امید رکھیں اپنے آپ سے، اور اب کہاں جائیں رشتے کے لیے؟ اب اس عمر میں کیا کریں، کیسے سیکولر بنیں؟ سر، میں آپ سے رامپور کی سیاست پر تو بعد میں بات کروں گا، لیکن ابھی میں نیشنل پالیٹکس پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ سادھوی پرگیہ کو ٹکٹ دینے کے پیچھے بی جے پی کی اصل میں مانسکتا کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بم دھماکے میں بھی اس میں انوالو رہیں، سزا بھی انہوں نے کاٹی۔ نہیں، وہ بم دھماکے میں تھی نہ وہ سزا تھی، وہ تو راشٹریہ گورو ہے۔ ایک مہیلا نے اتنا بڑا کارنامہ کیا اور اسے بتائیے عدالتیں سزا دینا چاہتی تھی، کتنی بری بات تھی۔ تو جو نیشنل ہیرو ہے، جس نے اتنا بڑا کارنامہ کیا، جیسے ناتھورام گوڈسے نے، ناتھورام گوڈسے بھی تو ہیرو ہیں RSS کے، تو ناتھورام گوڈسے کی لائن میں کھڑی ہوگی۔ مودی جی نے کل بیان دیا ہے، بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر کو انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے اور کانگریس پارٹی کو کوٹ کرتے ہوئے سادھوی پرگیہ کو ایک طرح سے اس پورے معاملے سے اور ہیمنت کرکرے والے معاملے سے بیان سے بچانے کی ایک کوشش کی ہے۔ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہیمنت کرکرے کی قربانی کو پورے دیش کو اور پورے دیش کے ان لوگوں کو جو قانون ویوستھا میں یقین رکھتے ہیں، انہیں نہ صرف یہ کہ ماننا چاہیے بلکہ ان کو سیلیوٹ کرنا چاہیے۔ میں چھوٹا سا آدمی، میں نے ان کی مسز کو خط لکھا تھا اور میں نے لکھا تھا انہیں کہ میرے پاس صرف MLA کی سیٹ ہے، اس وقت پارلیمنٹ کا چناؤ سامنے نہیں ہے، میں استعفیٰ دے کر آپ کو MLA بنوانا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو۔ انہوں نے معذرت چاہ لی تھی، وہ شاید ڈرا دی گئی تھی۔ تو بہت بڑے آدمی تھے، اور اگر قدرت انہیں زندگی دیتی، اب یہ تو اللہ کے کام ہے، وہ کس سے کیا کام لینا چاہتا ہے اور کب روکنا چاہتا ہے۔ اگر کرکرے زندہ رہ گئے ہوتے، نہ جانے کتنے چہروں سے نقابیں ہٹتی اور نہ جانے کون سا سچ سامنے آتا۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی پورا ملک جانتا ہے۔ سر، اتنے بڑے آدمی تھے ہیمنت کرکرے، تو ایک ایسے بڑی شخصیت کے لیے، اور بی جے پی کی اب کینڈیڈیٹ ہو چکی ہیں، وہ اس طرح کا بیان دینا کس حد تک شوبھا دیتا ہے؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ تو اس وقت ویرانگنی ہے، تو یعنی تو نیشنل ہیرو ہیں، اتنا بڑا کارنامہ کر کے آئی ہیں جیل سے، اتنے بڑے کام کو انجام دینے کے بعد اب وہ بے گناہ بھی ثابت ہو گئی، سارے گواہ ٹوٹ گئے۔ اب جب جسٹس لویا کی جانچ نہیں ہو سکتی تو سادھوی پرگیہ کو ملزم کون بتائے گا؟ اب میں آتا ہوں سر میڈیا کو لے کر۔ آپ نے میڈیا کو لے کر ایک بات کہی اور آپ اس وقت بہت ایموشنل ہو گئے تھے جب آپ نے میڈیا کی بات کی، وہ ہم دیکھ رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ میڈیا مجھ سے ناراض ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں سر، کیا وجہیں ہیں وہ جو میڈیا آپ سے ناراض ہو گیا؟ مین اسٹریم میڈیا، ناٹ سوشل میڈیا۔ میڈیا تو پورے ملک سے ناراض ہے۔ ملک والے کیا دیں گے؟ دیں گے تو ستا والے دیں گے۔ دیکھیے، خرچ بہت ہے۔ جو لوگ چینلز چلاتے ہیں ان کا خرچ کا اندازہ لگائیے، بڑے بڑے اسٹوڈیوز،
ہندوستان کے ہر گاؤں میں، ہر تحصیل اور شہر میں ان کے اینکرز، اور ماشاءاللہ اسٹوڈیو کیا ہیں، دنیا کی جنتیں ہیں. اب اس جنت کے خرچ بہت زیادہ ہیں، تو میرے جیسے فقیر آدمی کے بس کی تو بات ہے نہیں کہ اس میں چندہ بھی ڈال دیں. تو وہ لوگ پورے ملک کے لیے بہت گھاتک ثابت ہوئے ہیں. اپنی اس گلیمرس زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے جو راستے اختیار کیے اس سے ڈیموکریسی تقریباً ختم کر دی. اب تو یہ کہنا بھی میرے خیال سے بڑی غلط بات ہوگی کہ یہ ڈیموکریسی کا پلر ہے. دے آر ناٹ دا پلرس آف ڈیموکریسی، دے آر دا کلرس آف ڈیموکریسی. بالکل آپ کہہ رہے ہیں، یعنی اعظم خان کہہ رہے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ کلر ہے ڈیموکریسی کا، سمویدھان کا. سر میں رامپور کی سیاست پر آنا چاہتا ہوں. رامپور کی سیاست کو لے پچھلے 2 دن سے ہم رامپور کور کر رہے ہیں. ہم نے الگ الگ علاقے گھومے، سب جگہ سے جائزے لیے. یوں تو بہت ساری باتیں سامنے آئیں، لیکن آپ کے جو القاب لوگوں نے ہمیں بتائے اس میں سے سب سے زیادہ جو ایک نام ہمارے سامنے آیا وہ آپ کو یہاں لوگ وکاس پروش کے نام سے جانتے ہیں. سر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اعظم بھائی زیادہ کہتے ہیں مجھے. جی اس کے ساتھ کہہ رہے تھے آپ کو کہ اعظم یہاں جو کچھ نظر آتا ہے آپ کو، ان گلیوں کے ٹائل سے لے کر نالیاں، نالے، آر سی سی کے نالے جس کی چھتیں پڑتی ہیں، اور خوبصورت گیٹ، گاندھی سمادھی، اسپتال، تارا منڈل، نگر پالیکا، بس اڈا، اور ہر تحصیل میں یہ سارے کام ہر تحصیل میں ہوئے. کسی اور کے نام کا پتھر ہوتا تو اس کی بھی حصہ داری ہوتی، جب نہیں ہے تو ظاہر ہے ہم ہی ہم ہیں. اب اس وقت جب بات رامپور کی ہو رہی ہے تو رامپور کی جو سیاست ہے اس وقت اور رامپور کا جو چناؤ ہے، وہ پورا چناؤ اس وقت صرف شخصیت اعظم خان کے چاروں اور ارد گرد نظر آ رہا ہے. اور آپ کا مقابلہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ الیکشن چناؤ جو ہے وہ رامپور کا وہ اعظم خان بنام جیا پردہ ہونے والا ہے. کیا کہیں گے؟ میں صرف اپنے بارے میں کہوں گا، میرا 40 سال کا ماضی میرا کل ان کے سامنے ہے. میں ان کے ساتھ پل پل رہتا ہوں، پل پل جیتا ہوں. وہ ہنستے ہیں تو میں ہنستا ہوں، وہ روتے ہیں تو میں روتا ہوں، کیونکہ میں ان کے بیچ میں ہوں، میں ان کے بیچ کا ہوں، اور میں مرتے وقت تک ان کے بیچ کا رہوں گا. نہ میں پردیسی ہوں، نہ میں بھگوڑا ہوں، نہ میں غائب ہوں، نہ میں بہت گلیمر زندگی گزارنے والا شخص ہوں. تو گلی میں رہتا ہوں. 100 دن کے اندر ہر شخص کے گھر پہنچ جائیں گے. پریوار نہیں، ہر ویکتی کے گھر. اگر 8 لوگ ہیں تو 1,60,00,000. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو مسیحا آ گیا، اب میرا کاروبار بھی ہوگا، میرا گھر ہوگا، گاڑی ہوگی، دکان ہوگی، گاڑی گھوڑا ہوگی، بیٹی کے ہاتھ پیلے ہوں گے، باپ کا علاج ہوگا. تو خواب ٹوٹ گیا. اور ہر سال 2 کروڑ نوکریاں دینے کے لیے کہا تھا، ہر سال، جو کہ 10 کروڑ ہو گئی. اگر 10 کروڑ نوکریاں مل گئی ہوتی تو لوگ تو نعوذ باللہ خدا مان لیتے. جس طرح پلوامہ اٹیک ہوا، پلوامہ کا پورا معاملہ ہوا، دیش کے جوان شہید ہوئے، میرا سوال یہ تھا کہ بی جے پی جب ستہ میں آئی تھی تو یہ سب وعدے کیے تھے، اور ایک پارٹی کو جب ووٹ مانگنا چاہیے تو اپنے ان کاروبار اور کام کاج کے وعدوں پر مانگنا چاہیے. لیکن کیا وجہ ہے کہ پردھان منتری مودی اب جو ووٹ مانگتے نظر آ رہے ہیں وہ پلوامہ کے شہیدوں کے نام پر کیوں ووٹ مانگ رہے ہیں؟ اب دیکھیے، اگر کام کیا ہوتا تو کام پر مانگتے. اب جو شہید ہوئے ہیں تو شہادت پر مانگ رہے ہیں. اب جو کام کیا ہے وہی کام تو بتا رہے ہیں اپنا. اس سے یہ تو ثابت ہوا نا کہ اس کے علاوہ کچھ کام نہیں. اور یہ اس طرح کے کام تو یہ فوج کی ذمہ داری ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنا. سیاستدانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. سیاستدانوں کو تو فی الواقع پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کب کہاں کس کو مار دیا، کہاں سرجیکل اسٹرائک ہو گئی. یہ سیاستدانوں کا کام نہیں ہے.
نہ آرمی سیاستدانوں کو زیادہ دخل دینے دیتی ہے۔ اب یہ سب کیسے ہوا بھائی، یہ تو جب کبھی میں پردھان منتری ہوا تبھی سمجھ میں آئے گا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ پردھان منتری کیوں نہیں چاہوں گا، کیوں نہیں چاہوں گا، اور کیوں نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ پڑھا لکھا ہوں، 9 بار MLA رہا ہوں، راجیہ سبھا کا ممبر رہا ہوں، 4 بار سرکاروں میں رہا ہوں، مضبوط پوزیشن میں رہا ہوں، ایک یونیورسٹی کا فاؤنڈر ہوں، بچوں کے اسکول CBSE بورڈ کے چلاتا ہوں، سماجی کام ہے میرا۔ میرے وبھاگ دیکھ لیں کتنے کامیاب وبھاگ رہے ہیں میرے۔ اگر میں اتنے بڑے پردیش کے اتنے وبھاگ چلا سکتا ہوں تو میں دیش نہیں چلا سکتا؟ چائے بھی بنا سکتا ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پردھان منتری بننے کے لیے چائے بنانا آنی چاہیے تو بہت بڑھیا چائے بنا سکتا ہوں، کافی بنا سکتا ہوں، ہلکا پھلکا کھانا بنا سکتا ہوں، لوگوں کو بیوقوف بنا سکتا ہوں۔ تو سر کیا یہ پردھان منتری کے کام ہوتے ہیں؟ ابھی تک تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے، اس بار والے صاحب کا تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب دیکھیے ماشاءاللہ چوکیدار کیا سوچتے ہوں گے دنیا والے ہمارے بارے میں، کیا لیول ہے آپ کے پرائم منسٹر کا؟ ایک ایسا ملک جس میں پنڈت جواہر لال نہرو جیسے لوگ پرائم منسٹر ہوئے ہوں، لال بہادر شاستری جیسے ہوئے ہوں، اور مسز اندرا گاندھی جیسے ہوئے ہوں، وشوناتھ پرتاپ سنگھ ہوئے ہوں، اس ملک میں ڈیش 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 دس از دا لیول آف اوور۔ آخری سوال میرا آپ کو رامپور سے لے کر ہے۔ آپ کو چناؤ اپنا جو آپ کا ہونے والا ہے پرسوں کو، آج پرچار بند ہو گیا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو رامپور کے چناؤ کو؟ خطرناک چناؤ ہے، کیونکہ سرکار اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے، خاص طور سے ضلع ادھیکاری نے، SP نے، ADM نے، SDM نے، سٹی مسٹریٹ نے، جن 3-4 ادھیکاریوں کو DM بعد میں ٹرانسفر کرا کر لائے، انہوں نے جو یہاں پر دہشت مچائی، کیونکہ یہ جہاں سے آئے تھے، کس ضلع سے آئے تھے پھر؟ فتح پور سے، وہاں 40-42 مسجدیں شہید کی تھیں، مسلمانوں کے بڑے بڑے مکانات، ان کی بلڈنگز گرائی تھیں۔ لیکن جب غلطی سے ایک آدھ BJP والے کے اوپر ہاتھ ڈال دیا انہوں نے، تو ہم نے تو سوشل میڈیا میں دیکھا کہ وہاں کے MLA صاحب نے ان کا راستہ روک لیا اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر وہاں گھٹنے ٹیک کر معافی مانگی۔ تو کافی مسلمانوں سے انہیں شکایت ہے، پتہ نہیں کون سی بات دیکھ لی ہے کسی مسلمان کی، بہت شکایت ہے۔ آتے ہی اردو گیٹ گرایا، یونیورسٹی کی دیوار گرائی، بچوں کے کان پکڑ کے RPS اسکول کے 4 سال کے بچوں کے کان پکڑ کر لٹکا لیا، اسکول کے 2 کمرے خالی کرائے، پانی کی ٹنکی کا کنیکشن کاٹا، کیونکہ مسلمانوں کو زیادہ پانی مل رہا تھا اس سے، اور کوئی کوشش مجھے مارنے کی چھوڑی نہیں۔ کرفیو تقریباً لگا کر یہ حالات پیدا کیے کہ لوگ سڑکوں پر آئیں، گولی چلے، میں بھی آ گیا ہوں، میرے لائسنس خارج کر دیے، جو سیکورٹی میں رہا ہو، جس کو آج بھی وائی سیکورٹی، ان برے حالات میں، جبکہ ہم یوگی جی سے امید نہیں کرتے تھے کہ وہ ہمیں موت کے تحفے کے سوا، تو 2 پولیس والے ہمیں ملے ہوئے ہیں، 2 پولیس والے، تو ہمارے 3 لائسنس تھے، تینوں خارج کر دیے۔ میرے ساتھ تو ایسا سلوک کیا جیسے کسی انٹرنیشنل مجرم کے ساتھ کیا جائے، کسی دہشت گرد کے ساتھ، کسی بہت بڑے مافیا کے ساتھ۔ تو پلاننگ اب بھی ہے، بے ایمانی کی ہر امید ہے، ہیکنگ ہو سکتی ہے، مشینوں میں گھپلا ہو سکتا ہے، چناؤ کے دن لاٹھی چارج، گولی چلنا، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ DM نے تو کھلے عام یہ کہا میٹنگ میں کہ یوگی میرے بھگوان ہیں اور میں ان کا بھکت ہوں، اور بھکت بھگوان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے میٹنگز میں جو آفیسرز کی اور جو پولنگ ڈیوٹیز پر ہوں گے ان سے یہ کہا کہ بھئی
महिलाओं को आगे आना चाहिए और देश में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी मिलना चाहिए. ये भी कहा कि जो लोग बार बार जीत रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं को जिताएं. ये उनकी रिकॉर्डेड स्पीचेस हैं और एक बार कम बुरे को भी जिता कर देखो. तो उन्होंने बस बीजेपी का नाम नहीं लिया है, बाकी तो बीजेपी का इलेक्शन लड़ा रहे हैं. हमारे वर्कर्स के यहाँ छापे पड़ रहे हैं. हम जो चंदे से इलेक्शन लड़ते हैं उनके सपोर्टर्स के यहाँ कई के यहाँ छापे पड़ चुके हैं, दरवाजे तोड़ दिए. पुलिस वालों को तो आप जानते ही हैं माशाल्लाह, घर का जेवर भी लूट लाए. प्रेग्नेंट औरत के साथ जितनी बदतमीज़ी कर सकते थे, क्योंकि मुसलमान औरत है उसका तो कोई चैनल दिखाएगा नहीं. बाकी का तो भाई नहीं को भी हाँ कर दिया जाता है. तो अब तक 3 शरीफ आदमियों के यहाँ, जिसमें 2 नगर पालिका के सभासद भी हैं, सिटिंग सभासद हैं, उनके दरवाजे तोड़े गए, उनके घर में लूट मार की गई और उन्हें लिख कर भी नहीं दिया क्या, कुछ नहीं मिला. सर्च वारंट भी लेकर नहीं गए. और एक मोहल्ले में चाह खजान खां है, वहाँ ज़ाब्ता ये है इलेक्शन कमीशन का कि मोहल्ले का जब तक कोई व्यक्ति लिख कर नहीं देगा तब तक उस मोहल्ले में मीटिंग नहीं होगी. तो सिर्फ ये पूछा मोहल्ले वालों ने कि किसने लिख कर दिया है. इस पर पुलिस ने लाठी चलाई, नारा पीटा और एक नौजवान को, बहुत शरीफ, जिसके दाढ़ी थी बस ये उसकी बुराई थी, उसे गिरफ्तार कर लिया. और वो पिछले 6 दिन से 151 में बंद है, जबकि 151 बेलेबल ऑफेंस है. और मजिस्ट्रेट की ये जिम्मेदारी है वो ये पूछे कि आपका जामीन कहाँ है. लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट साहब नहीं बैठ रहे ताकि वो छूटे नहीं, क्योंकि सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी जहाँ से आए हैं वहाँ उनकी मुस्लिम दुश्मनी की कहानियाँ ऐसे सुनाई जाती हैं जिससे लैला मजनू की कहानियाँ सुनाई जाती हैं. तो हालात तो बहुत संगीन हैं और तशवीशनाक हैं, बहुत फिक्रमंदी के हैं, मगर बहरहाल लाचारी है. ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो एक हवा चली वो इन 5 सालों में ज़्यादा बढ़ी है सर? जी, 5 सालों में तो माशाल्लाह ऐसी चली कि सुनामी चली. और एक इंस्पेक्टर तो यहाँ ऐसा है कि वो मुसलमान कांस्टेबल से कहता है कि सामने से हट जा, तू मेरे सामने मत आया कर. ये इलेक्शन में हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं लड़ रहा हूँ. मेरी सियासत में इस्लाम ख़तरे में नहीं है. मैं दूसरे भाइयों से, बहनों से भी उम्मीद करता हूँ कि वो भी धर्म को ख़तरे में नहीं लाएंगे, क्योंकि धर्म बहुत बड़ी चीज़ है और धर्म बहुत ज़ाती चीज़ है. मैं कभी नमाज़ पढ़ने गया तो अपने साथ टीवी कैमरे लेकर नहीं गया. उन घटिया लोगों की तरह, उन ढोंगी लोगों की तरह, उन समाज दुश्मन लोगों की तरह, इंसानियत दुश्मन लोगों की तरह जो इबादत भी कैमरे के साए में करते हैं. तो मेरे लिए, और मैंने ये समझाने की कोशिश की है यहाँ बहन भाइयों को कि हिंदुत्व की पहचान ऐसे लोग होना चाहिए जिनके चरित्र की कसम खाई जा सके. मेरी बहनों ने, हिंदू बहनों ने अपने घर वालों से ये पूछना शुरू कर दिया है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ये आप हिंदुत्व की पहचान किसे बना रहे हैं, वो किसे बता रहे हैं आप, क्योंकि सच तो सब जानते हैं ना. अगर कोई ये कहे कि मैं फलां का साया हूँ, लोग क्या कहेंगे, मगर लोगों का ख्याल वो करे जिससे लोगों की परवाह हो. और लोगों की परवाह उसे होगी जिसके अंदर गैरत और शर्म नाम की एक बूंद हो, कम से कम एक बूंद. अब वो भी ना हो तो कहावत है नंग बड़े परमेश्वर, ये भी जीने का तरीका है. आपने पैगाम दिया है एक, तो मेरा सवाल एक यहाँ ये है कि जो आपकी छवि
اور آپ کی امیج کو خراب کرنے کی کوشش ایک ہندو مذہب کے لیے کرتے ہیں لوگ، کہ ہندو مذہب میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے نیتا ہیں، تو ایک پیغام آپ ان کے لیے بھی کچھ دینا چاہیں گے اگر؟ کہ میرے ساتھ جتنی بڑی ہندو ساتھیوں کی ٹیم ہے وہ بی جے پی کے پاس بھی نہیں ہے، اور جتنے کمیٹڈ میرے ورکرز ہیں، ہندو ورکرز ہر جاتی کے، پنڈت، ٹھاکر، لودھ، گنگوار، کرمی اور دلت اور والمیکی لوگ تو ایسے ہیں کہ میرے نام پر خون بہا دیں، جان نچھاور کر دیں، کیونکہ میں انہیں اسی طرح گلے لگاتا ہوں جس طرح میں اپنی مسجد کے امام کو گلے لگاتا ہوں۔ میرا تو اللہ سب کا اللہ ہے، خالق مخلوق سب، میں تو نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ میں اگر کسی سے دھرم یا جاتی کی بنیاد پر نفرت کرتا ہوں تو پھر مجھے مسلمان ہونا کا شرف حاصل ہی نہیں ہے۔ جو بیان اعظم خان صاحب آپ نے دیا تھا کہ ان کے نیچے خاکی نیکر ہے، خاکی چٹی ہے، اس کو توڑ مڑوڑ کے باقاعدہ پیش کیا گیا، اس میں میڈیا نے بہت بڑا رول ادا کیا۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیونکہ یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے اس بیان کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ صاحب میں شریف آدمی ہوں، مجھے باتوں سے کیا مطلب، میرے گھر میں اپنی بیوی ہے، میرے بچوں کے بچے ہیں، اب میں اس منزل سے بہت آگے نکل گیا۔ جب میں اس عمر کا تھا تبھی میں نے یہ کام نہیں کیے، جب مجھے موقع تھے تبھی نہیں کیے، تب کیا کروں گا۔ بہت شکریہ اعظم خان صاحب اس پورے مدعے پر ہم سے بات کرنے کے لیے، اور آپ کے الیکشن کے لیے ہماری شبھ کامنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے سماجوادی پارٹی کے قداور نیتا اعظم خان صاحب سے۔ رامپور سے کیمرہ پرسن تابش علی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے میں ساحل نقوی۔